اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جسے زمانہ ظاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا وہ دور جب عرب کے لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ اس وقت عرب کے لوگ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بے شمار بتوں کی پوجا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شرک ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں اور خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، اور عرب میں ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت ہوتا، لیکن دو بت سب سے زیادہ مشہور اور مقبول تھے، لات اور عجا۔ ان کی پوجا میں وہ ہر حد پار کر چکے تھے۔ لات کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، اور سچ مچ لوگ اس کے سامنے جھکے ہی رہتے تھے۔ مکہ کے مشرقین مورتی پوجک کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، جھرخیجی اور خوشحالی کا دیوتا ہے۔ عجا کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ وہ قدرت کی مالک ہے، دن اور رات کو بدلنے والی ہے، اور یہ خدا کی بیٹی ہے۔ اللہ کی شان میں کیسی بڑی گستاخی تھی یہ! لوگ ہر چھوٹی بڑی بات پر ان دونوں بتوں کی قسمیں کھاتے، منتیں مانگتے، قربانیاں دیتے اور سجدے کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق لات اصل میں ایک نیک اور مشہور انسان تھا۔ مکہ میں جب لوگ حج اور عمرہ کے لیے آیا کرتے تو یہ شخص ان کے لیے شربت تیار کرتا، انہیں کھلاتا پلاتا۔ بہت مہمان نواز اور دریا دل تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لات حاجیوں کے لیے ست بنواتا تھا۔ وقت کے ساتھ جب یہ شخص گزر گیا تو لوگوں نے اس کی یاد میں ایک بت بنا دیا اور دھیرے دھیرے اسے خدا بنا بیٹھے۔ عجا اصل میں ایک شریف عورت تھی جسے لوگ تنہا جگہ پر رہتے ہوئے پائے تھے۔ اس دور میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ جس نے بھی اسے بری نظر سے دیکھا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گر گیا۔ پھر مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ لات اور عجا کی شادی کروا دی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات جب دونوں اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد دونوں کبھی نظر نہیں آئے، اور پھر لوگ کہنے لگے کہ یہ دونوں امر ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام عمرو بن لوہے تھا۔ اس نے ہی ان دونوں کی یاد میں بت بنائے اور لوگوں کو ان کے سامنے منت مانگنے کی تعلیم دی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب لوگ ان دونوں کو موسموں کا خدا کہنے لگے۔ سردی میں لات اور گرمی میں عجا۔ لات طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کی نگرانی میں تھا۔ اس کی آمدنی بھی اسی قبیلے میں بٹتی تھی۔ لوگ ان کی پوجا میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے نام پر قربانیاں دینے لگے اور ان کے لیے حجرے مٹلاب پوجا استھل بنا دیے۔ جب اسلام کا سورج پوری طرح چمکا اور سن 8 ہجری یعنی 630 عیسوی میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو رسول اللہ نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ فرمایا۔ لات کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے طائف جا کر اس بت کو گرایا اور اس کی جگہ مسجد قائم کی۔ عجا کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بھیجا۔ وہ بطن نخلا نامی جگہ پہنچے جہاں عجا کا بت تھا۔ پہلے انہوں نے اس درخت اور پوجا استھل کو گرایا اور لوٹ کر رسول اللہ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، تم نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ دوسری بار جب حضرت خالد واپس گئے تو وہاں ایک کالی رنگ کی نگن عورت سامنے آئی جس کے بال بکھرے تھے اور جو خاک اڑاتی پھر رہی تھی۔ حضرت خالد نے اسے تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب انہوں نے واپس آ کر اس واقعے کی خبر دی تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں وہی عجا تھی۔ اس طرح اسلام کے پیغمبر حضرت محمد نے عرب کے 2 سب سے بڑے بتوں لات اور عجا کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا اور اس پاک سرزمین کو شرک اور گمراہی سے پاک کر دیا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، ہمیں رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی سوگات عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ریئل ڈائریز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس علمی بات کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔